سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں، تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل۔ اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے۔ تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے۔ ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے۔ تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو، تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو اسٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو، اس کا عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا
حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی حضرت یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے، اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا، اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں، اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائے اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر، ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں، تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے، متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں، فوراً الزامات لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، چیمگوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ رہا ہے طریقہ۔ تو اسی طرح یہ رہا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے اس وقت جب وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے یا اللہ کے وہ بیٹے، تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں۔ اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے ہیں لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ تو جو گنہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گنہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا، اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے۔ تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ تو جب جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکۃ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی، وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ، تو راستہ وہ بھول گئے، تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھائی آگ چاہیے تھی، آگ کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی۔ تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طویٰ پر ہو، وہی کوہ طور میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو۔ پھر انہیں معجزے دیے، 2 معجزے، ید بیضاء کا معجزہ اور عصا کا، جو کہ پہلے گزر چکا ہے، تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے۔ اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہیں جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے، ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر فرما، یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملے کو آسان فرما، ظاہری اسباب بھی عطا فرما، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لکنت نہ رہے، میں اٹکوں نہیں بولتے وقت بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی، ایک خدا ہونے کی عقلی دلیل دی ہے اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، اس زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا۔ ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ اس طریقے سے ہو، دوسرا چاہتا کہ دوسرے طریقے سے ہو، تیسرا چاہتا تیسرے طریقے سے ہو، تو خداؤں کی ہی درمیان ایسی لڑائی ہو جاتی کہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا یہ ختم ہو جاتا۔
درہم برہم ہو جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سسٹم درہم برہم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے اور ایک ہے اللہ رب العالمین. ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتا. اللہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے علیہ باللہ. وہ کہتے تھے مشرکین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے. تمہیں بھی تو مرنا ہے. جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا. انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے. ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی. اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا. ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے. حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے لیکن یہ نہیں گئے. تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہاں سے پوری قوم آتی ہے. اچھا میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام یہ جو میں بتا رہا ہوں اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے بتوں کو توڑے. نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے. جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تھی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے تھے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی. کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر. ایسا نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علی اعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے. تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے. ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے. تو ہاں ہم یہ تو علی اعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں. ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کیجئے، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کیجئے. اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں. لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں.
حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا، یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا، اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا۔ تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں سارے بت، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا۔ تو سب کہتے بھئی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے وہ چیز، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے اور انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی اللہ کے حکم سے، نبی تھے۔ یہ معجزہ تھا ظاہر ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا ہمیں بھی بچایا جائے، نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو دارالاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے۔ اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد۔ جو جل کر مر گئے مومن وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے وہ، جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، تو اتنے آرام میں ہے وہ۔ ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، سارے وہ مسلمان جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو، آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں۔ حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے۔ ہوا یہ، اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے، ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے، تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا، تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی ہے۔ کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ اب یہ دونوں آگے چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت داؤد کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور سیم کیس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا الگ فیصلہ فرماتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی بکریاں ہیں وہ یعنی جس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھایا ہے وہ کھیت والے کو اپنی بکریاں وقتی طور پر دے، وقتی طور پر، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے کھیت میں کام کرے، اور کھیت والا بکریاں چراتا رہے اور اس کے دودھ کو استعمال کرتا رہے، اور بکری والا کھیت میں کام کرے، یہاں تک کہ کھیت واپس اتنا ہو جائے جتنا اس وقت یعنی بکریوں کے کھانے کے وقت کھیتی تھی اور کھیت تھا وہاں پہ، اس کو اتنا وہ جب ہو جائے واپس تو اس کے بعد جو ہے اپنی بکریاں وہ واپس لے لے اور اس کو اپنا یہ جو ہے کھیت اس کو واپس کر دیں۔ تو بہرحال یہ دو الگ الگ فیصلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت داؤد کی تردید فرمائی اور نہ حضرت سلیمان کی تردید فرمائی، کیونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی صریح نص یا آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ حضرت داؤد نے اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے ایک اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بھی فیصلے کو غلط نہیں کہا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ اتنا کہہ دیا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں زیادہ سمجھ دی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔
لیکن حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط نہیں کہا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے. اسی طرح معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جس میں کوئی نص صریح موجود نہ ہو، صریح حدیث یا صریح آیت موجود نہ ہو، تو وہ اجتہاد والا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ علماء اجتہاد کریں گے. تو اجتہادی مسائل میں جب دو نبی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو اجتہادی مسائل میں علماء اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل حضرت سلیمان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہاں سلیمان علیہ السلام کی جو رائے ہے یہ بہتر ہے، ہم نے انہیں زیادہ سمجھ دی. تو اسی طرح فقہا کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی رائے یہ ہے، ایک کی رائے یہ ہے، وہ ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کیا جائے گا، جس میں نص صریح موجود نہیں ہو، تو وہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ فقہا اور علماء اجتہاد کریں گے تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے. اگر خلاف شریعت بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت داؤد کو غلط کہہ دیتے، لیکن ایسا نہیں کہا اللہ نے. اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرے ہیں، ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب ختم ہو گئے تھے، اور خود بڑی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک اہلیہ بھی دی تھی، وہ ان کی خدمت کرتی تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام آزمائشیں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی شرک کیا کرتی تھی، انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، توحید کی طرف، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا. تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے بتا دیا.